لیکن آج کل یہی ہے کہ میرا نہیں خیال ضروری ہے ایک فائدہ ہو جاتا ہے یہ کچھ کیا کہتے ہیں لائک مائنڈیڈ لوگ مل جاتے ہیں، کچھ تبادلہ خیال ہو جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ پیسہ آپ کتنا ہے، وہ بھی کم ہی ہوتا ہے اس سے. لیکن دیکھیں جب تک آپ خود پڑھیں اور خود اینالائز کریں اور خود چیزوں کو دیکھیں تو میرا خیال یہی کافی ہے میری ریاست میں. ہو سکتا ہے میں غلط. اور ویسے صحافت کے طالب علم کے میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ خود کو روکے نہیں، لمٹ نہ کریں. یہ جو سینسرشپس ہیں یہ سارا کچھ بالکل موجود ہے، لیکن جب آپ عملی طور پر آئیں گے تو آپ کے جو سینئر ہیں جو بھی ہیں جس بھی ادارے میں جائیں گے کم از کم ان سے رہنمائی ضرور لیں. وہ آپ کے لیے ایک سیفٹی والو کا کام کریں گے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے میں اگر اسلام آباد میں رپورٹنگ کی ہے میں نے کوئی 30 سال، تو ضروری نہیں ہے کہ میں نے ایک ہی مسئلے کو وہ کیا ہے. میں نے ہم لوگ ڈائیورسیفائی بھی کر لیتے ہیں اپنے ایشوز کو نا، تاکہ وہ ایک لگے نا کہ آپ ایک ہی چیز کو فوکس کیا ہوا ہے آپ نے. وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کے ہر جو بھی پردہ اٹھاؤ پیچھے وہی نکلتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ رپورٹنگ شروع کریں گے تو آپ مسائل کے اور حقوق کی طرف توجہ دیں. آپ انیشلی چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے. وہ سب کو پتا ہے آج کل پاکستان میں بچے کو، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ایکٹیویزم کریں. آپ صرف صحافت کریں، جو یہاں کے لوگوں کے پرابلمس ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. جو اگر ایسی کوئی تحریک بھی چل رہی ہے تو اس تحریک کو ہائی لائٹ کریں. جو اگر سے کوئی بڑی ادبی کوئی یہاں پہ نشست ہوئی ہے جس میں بات ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے بارے میں، اس کو وہ کریں. دیکھیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے لیے بہت آسان ہے نا مینیپولیٹ کرنا، کسی کو اٹھانا، غائب کر دینا، اسٹیٹ کو فون کر کے نکلوا دینا. ان کو وہ موقع نہ دیں. آپ آہستہ آہستہ اپنی صحافت کو پہلے اس قابل بنائیں کہ آپ اس لیول پہ آ جائیں، تو پھر خود بخود وہ پیچھے ہٹیں گے. مسئلہ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہاں تمام صحافیوں کو سوری ٹو سے میں آپ کی طرف قطعی اشارہ نہیں کرتا. میں نے ایسے صحافی دیکھے ہیں جنہوں نے ساری زندگی سے سٹی رپورٹنگ کی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ذرا مجھے بہت اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے بڑا بہت مسئلہ ہوا ہے، میں میرے پیچھے پڑے رہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات کرنے کے اوپر مجھے پتا ہے یہاں پر بہت مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ہم ان گراؤنڈ ریالٹیز کو اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے، یا ہمیں سارٹ آف آرگنائزیشن کی بھی اور اپنے ایکسپیرئنس کی وجہ سے تھوڑی سی پروٹیکشن حاصل ہے. مگر یہاں جو صحافی اسٹوڈنٹس ہیں وہ صحافت کر سکتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون اوپر کمپرومائز کر رہا ہے. ہمارے دور میں بھی یہ ہمارے مجھے وسعت کے تھوڑا پہلے انہوں نے شروع کیا، تھوڑا اچھا خاصا پہلے شروع کیا، لیکن ہمارے دور میں بھی ایڈیٹر نے کمپرومائز کیا، اسٹیٹوں نے کمپرومائز کیا، پبلیکیشنز نے کمپرومائز کیا، لیکن اس سے ہم نہیں رکے. کیونکہ کہ ٹھیک ہے آپ اپنے کمنٹس کے اوپر کمنٹ کو، جیسے میں نے شروع میں کہا صحافت جو ہے نا خبر دینا ہے، صحافت کمنٹ کرنا نہیں ہے. اور جو تکلیف ہوتی ہے کسی کو بھی وہ اس کمنٹ سے ہوتی ہے. اگر آپ خبر دے دیں گے کہ ہوا ہے تو غالباً اس میں بہتری آئے گی. اور اگین بحیثیت صحافت کے طالب علم کے آپ کو جو اپنے کچھ سینئرز ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار کون سا صحافی ہے جو کہ کریڈیبل ہے اور جو تھوڑا بہت رہنمائی ضرور لے لیں. اگر آپ انفرادی طور پر جائیں گے اور ایک بہت ایکٹیویزم کریں گے تو یقیناً ان کے لیے بہت آسان ہوگا آپ کو ڈائریکٹ کرنا. اس میں آپ کو اٹھا بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں پر ضروری یہ ہے کہ آپ لے لیں ممبرشپ اور ٹرائی کریں بات کریں. میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی وہ ہوتا ہے. بالکل صحافتی تنظیمیں بھی بڑی ہوئی ہیں، ان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں، لیکن جب آپ کسی پبلیکیشن کو جوائن کریں گے تو آٹومیٹکلی وہ ایک پروسیس شروع ضرور ہو جاتا ہے. ممبرشپ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فوری آپ کو جو ہے وہ اگلے دن وہ کارڈ دے دیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. کراچی میں تو شاید 2-3 سال کسی کو بھی اگر آپ
एप्लीकेशन देंगे, तो उसको प्रोसेस में वक्त लगता है, तो थोड़ा सा सब्र भी करें। जैसे ज़राने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इवेंचुअली छोटे शहरों में बेहतर होता है प्रेस क्लब की एक मेंबरशिप आपको प्रोटेक्शन फराहम कर देती है, क्योंकि यहाँ आप हो सकता है किसी लोकल पब्लिकेशन के लिए काम कर रहे हो और आप रिपोर्टिंग के लिए यूँ ही जाने या बस नहीं जाने, या ना वहाँ खुदा न करे कुछ ऐसा आपको पकड़ ले कि आप कहें कि मैं रोज़नामा गवादर की तरफ से आया हूँ, तो उन्होंने शायद उस अखबार का नाम नहीं सुना हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रेस क्लब का ये जो एक्रेडिटेशन कार्ड को आप करें। तो ये थैंक जी, कोई और दोस्त? हेलो जी, आपको बलून बहुत से स्वागत कर रहा हूँ। मेरा एक छोटा सवाल है कि हम अक्सर देखते हैं कि नेशनल मीडिया, पाकिस्तान के जितने जो नेशनल मीडिया हैं, गवादर में जितने भी नुमाइंदे होते हैं, वो अगर अप्लाई करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप सिर्फ कार्ड और लोगो ले लें, कोई पे वगैरह नहीं देते हैं। तो मेरा सवाल है कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही है, सिर्फ ये हमारे लिए ही है? ये किससे सवाल है आपका? सैलरी नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा मसला है, और इसमें भी ये सेठों का ये मसला है, क्योंकि बीच में पहले एडिटर्स होते थे, वो जो समझाते थे कि जनाब अहमियत है हर जगह की अपनी, लेकिन ये जो सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड क्राइसिस आया मीडिया के ऊपर, आपने देखा बड़े लेवल के ऊपर जो है झांकियाँ हुई हैं और बहुत से लोगों को निकाला गया। बदकिस्मती ये नहीं है कि कोविड में इवन या उससे पहले भी अमेरिका तक में बहुत से सहाफ़ियों को जो है वो फायर किया गया। हमारे यहाँ अब देखिए दो तरीके हैं, या तो आप फिर अपना कोई एक छोटा मोटा प्लेटफॉर्म बना ले, अब सबके पास यूट्यूब का वो आ गया, वो जरिया है। हमारे यहाँ जो है ना जो रेकग्नाइज इदारे वो दो ही बचे हैं, गवर्नर जान, ठीक है। उसके अलावा नवाब मिशन था, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। उसके अलावा एक्सप्रेस है, वो सेठों का है या जो भी है, या ARY फॉर दैट मैटर है वो। तो इसलिए वो चीज़ अब ख़त्म होती जा रही है कि आप पे करें। अब जो अगर बेकरी वाला चैनल निकालेगा तो जाहिर है वो उसका यहाँ के नुमाइंदे से ये होगा कि वो अपने ऑफिस जो उसने ऑफिस अगर लिया हुआ है तो उसकी बिजली का बिल माफ़ करा दे, या उसको जो है कोई यहाँ फैसिलिटी दिला दे, या इवेंचुअली कोई प्लॉट कहीं उसके मालिक ने देना है तो वो दिलवा दे। तो ये चीज़ें सहाफत नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से ये हो रहा है। लेकिन अगेन डोंट टॉक डायरेक्टली टू द सेफ कभी आपको कुछ नहीं देगा। जो आपके वहाँ का न्यूज़ एडिटर है या जो भी डील कर रहा है उससे आप बात करें, उसे कन्विंस करने की कोशिश करें कि जनाब ये मेरा खर्चा है और जाहिर है अगर आपको देंगे तो वो उसी तरीके से होगा। दूसरी कोई बीच में है नहीं, इसीलिए आपने देखा कि छोटे शहरों के साथ ही जो है वो कुछ और साथ कारोबार भी करते हैं। मतलब कुछ और से मुराद ये नहीं है कि पैसे लेते हैं, कुछ और का मतलब ये है कि कुछ और, मतलब सिंध में बहुत से सहाफ़ी टीचर भी हैं, इंटीरियर में, अंदरूनी सिंध, और बहुत से दूसरे काम भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में सहाफ़ी को सहाफ़ी होना चाहिए, लेकिन जब आपके साथ पेट लगा हुआ है, आपके साथ फैमिली है, जाहिर है आपको कमाना है। तो इसके लिए या तो आप बात करें और बात कर लें ज्वाइन में। सहाफ़ी का कार्ड कोई लाइसेंस नहीं है, कोई लाइसेंस के लिए नहीं है, कोई ऐसा अपने आप को एलिवेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सहाफ़ी पैसे नहीं दे रहा, हमने भी जब किया, मैंने अपनी हद तक मैं आपको बताऊँ, मुस्लिम में मुझे कोई 3-4 साल की तनख्वाह अभी भी नहीं मिली, ठीक है। मैं भी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, बसों में धक्के खाए हैं, लेकिन लकीली बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, मसला छोटे शहरों का होता है। तो अगर आप प्रेस क्लब के थ्रू भी बात करना चाहें तो मेरे ख्याल में वो भी हो सकता है कि उसका प्रेसिडेंट बात करे। ये तमाम जितने चैनल वगैरह के हैं, ज़ाहिर कोई ना कोई आता है कि जरा ये आपको इतना देना चाहिए, जबकि यहाँ का जो नुमाइंदा उसको तो ज़ाहिर लामाल इस पब्लिकेशन या टीवी के लिए काम कर रहा है, उसके एडिटर से ही बात करनी पड़ेगी।
جی اپنے تعارف کے ساتھ جس سے سوال کر رہے ہیں اس کا نام بھی لیں، کن سے سوال ہے آپ کا، یا کوئی جنرل ہے تو تینوں سے تو ٹھیک ہے، جنرل مطلب شریف سر، میرا سوال آپ تینوں سے ہے. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا میں آج کل جو صحافی حضرات خود چینل کھول رہے ہیں، تو آپ لوگ جو الیکٹرانک میڈیا یا چینل ہیں ان کی مستقبل آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پورے دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے اور سارے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ چینل چلا رہے ہیں پوری دنیا کے، تو یہ کیا پیشے ور طبقے کی آواز کیسے بن سکتے ہیں؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے، مصطفیٰ صاحب نے بتایا کہ بھائی زید صاحب آپ نے بتایا کہ آج کل آپ روڈ والے بھی بات کو آگے آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. اگر یہ جو روڈ بھی لے رہے ہیں، آپ کے بنگلے بھی لے رہے ہیں، اگر یہ چینل لینا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ جو پہلا جو آپ کا سوال تھا اس کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں ابھی کے لیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، ٹھیک ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ روایتی جو میڈیا آپ کا الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پھر یوٹیوب ٹائپ چیزوں کے ایک طرف بھی آپ کا اشارہ ہوگا نا جو آپ سوشل میڈیا کی بات کریں. ابھی یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی کچھ ٹائم کے لیے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ایک طرح سے ایک اچھی بات بھی ہے، صحیح ہے. آپ نے بات کی کہ پسے ہوئے طبقوں کی، ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ ابھی مبشر بات کر رہے تھے گوادر بات کو تحریک. اچھا سسٹم کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی جو آپ کی مارکیٹ ہے، چاہے اخباروں کی ہو چاہے ٹیلی ویژن کی ہو، وہ ہے آپ کے بڑے شہر. تو لاجک یہ ہے کہ اگر کراچی میں بندہ بیٹھا ہوا اس کو کراچی کی خبر چاہیے. اب ٹیلی ویژن کی جو اشتہار آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ وہ آتے ہیں کیونکہ وہ ریٹنگ دیکھتے ہیں. اچھا ریٹنگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ریٹنگ کے میٹر ہوتے ہیں نا. اور مجھے یاد ہے، آج کا مجھے نہیں پتا لیکن کچھ 6-7 سال پہلے تقریباً 60-70% تمام پورے پاکستان کے میٹر کراچی میں تھے، صحیح ہے. پورے بلوچستان میں میرا خیال ہے کہ شاید 2 تھے یا نہیں تھے، مطلب کہ نہیں تھے. اب 2 ہیں، چلو 3 ہیں جو بھی ہے. مطلب کہ اگر پورا بلوچستان آپ کا شو دیکھ رہا ہے تو 0 کا فرق پڑ رہا ہے. اگر کراچی کا 10% آپ کا شو دیکھ رہا ہے تو آپ ٹاپ پر ہیں نا. اب یہ میں ڈائریکٹ مثال پر آتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب اس کو بیلنس کیسے کرتا ہے. ہاں کہ اگر فرض کریں ہم بلوچستان پر شو کرتے ہیں، ریٹنگ کم آئے گی اس کی، لیکن سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر اس کی ہٹس بھی جائے گی، کیونکہ جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ ریٹنگ میں ان کا نہیں آ رہا حصہ، وہ آپ کو یوٹیوب کے ویوز میں نظر آتا ہے. تو پھر اگر، اور ویسے کوئی ویسے نہیں پوچھتا لیکن اگر کوئی پوچھے مالکان یا ایڈیٹر کہ سر آپ اس موضوع کو کیوں کر رہے ہیں، تو کوئی نہیں دیکھتا. تو کم از کم آپ اس کو وہ دکھا سکتے ہیں کہ یار یہاں پر تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ چیز اس طرح سے ایک طرح سے بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہے. دوسرا دومی سوال چی ہے پتا گوشی ہوگا. دوسرا سوال کیا ہے؟ سر میرا ٹھیک سوال ہے کہ آپ نے دے دیا کہ بڑے سرمایہ دار جو ہیں اس وقت